ہمیں قبر میں موبائل کی روشنی چاہیے یا قرآن کی؟ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو ہر وقت ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہو اور قبر میں قرآن کا ساتھ مل جائے؟ قبر میں بھی وہی ملے گا جس کو ہم نے دنیا میں ٹائم دیا ہوگا۔ دنیا میں ہی قرآن کو اپنا دوست بنا لیں۔ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والے کے حق میں سفارش بن کر آئے گا۔ آپ کا واٹس ایپ اور انسٹاگرام کا سٹیٹس دیکھنے والا 30 سیکنڈز تک اپنا وقت آپ کے سپرد کرتا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کے بدلے اس کو نیکی کروائیں یا گناہوں میں پھنسوانے کا سبب بنیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، قیامت کے روز ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ نیچے دکھنے والی تصویر بلیک اینڈ وائٹ نہیں بلکہ رنگین ہے، لہٰذا کسی بھی چیز کو دیکھ کر بنا تحقیق فیصلہ نہ کریں۔ بعض اوقات جو ہم سمجھتے ہیں وہی ہو، ایسا ضروری نہیں ہوتا۔ کردار کی بلندی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ لوگوں کے عیبوں سے غافل رہیں اور انہیں یوں ظاہر کریں کہ آپ ان کا کوئی عیب جانتے ہی نہیں، اور جب کسی میں کوئی بری بات، کوئی عیب نظر آئے تو پہلے اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں یہ عیب مجھ میں تو نہیں۔ ایسا کریں تو آپ ایک بہترین شخصیت کے مالک بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کبھی بھی کسی کو کمتر نہ سمجھنا، کیونکہ 10 روپے کا پین بھی 10 کروڑ کا چیک سائن کرنے کے کام آتا ہے۔ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں۔ اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں۔ انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ عجیب فلسفہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیروں اور محتاجوں کے پاس بیٹھنا تواضع میں داخل ہے اور یہ عادت جہاد سے افضل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں۔ کسی فیصلے کے وقت اگر بات قرآن تک پہنچ ہی جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ اس کے اندر سے پڑھ کر کیا کریں۔ چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی اچھی ہیں، آخرت میں کیا کرو گے؟ فرشتے تو سارا حساب لکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم ایسے دور میں ہیں کہ جہاں پتہ ہی نہیں چلتا پہلو میں بیٹھا ہوا شخص دوست ہے یا سانپ ہے۔ منتیں، مرادیں، خوشی، حاصل لا حاصل، ملنا بچھڑنا، سب کیفیات ایک وقت کے بعد بے معنی ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، اب کسی بھی بات، کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ جب آپ کسی کے لیے اویلیبل رہتے ہیں تو آپ کی حیثیت، آپ کی قدر، آپ کی قیمت وہاں پر کم ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ ابھی اس سچویشن میں ہیں، ہر وقت کسی کو آپ میسر ہیں، تو اپنا ایک سٹیٹس، اپنا ایک معیار بنانا سیکھیں۔ ہر کسی کو اس کی جگہ پر ہی رکھیں۔ ہر انسان الگ ہوتا ہے، خود کو نکھارنا اور سنوارنا اچھی بات ہے، مگر یہ سب اپنے لیے کریں، کسی بے پرواہ انسان کے لیے بالکل بھی نہ کریں۔ پسندیدہ شے کا مل جانا بھی آزمائش ہے اور کھو جانا بھی آزمائش ہے، اور انسان ہمیشہ پسندیدہ شے کے ذریعے سے ہی آزمایا جاتا ہے۔ غیر اہم چیزیں تو ساری زندگی پیروں میں رلتی رہتی ہیں اور ہونے کے باوجود بھی ہمیں نظر نہیں آتیں۔ یہ جو نفس کا جال ہے نا، اس سے محفوظ رہنے کے لیے قدم قدم پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک شعوری کوشش سے ساری خواہشات سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس بار بار دلانا پڑتا ہے۔ جیسے جسم کو روزانہ خوراک چاہیے، بالکل اسی طرح روح کو بھی روزانہ پرورش درکار ہے، تاکہ نفس و شیطان کو مات دی جا سکے۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔